پہلے زمانے میں ایمان اور اعمال کے تذکرے ہوتے تھے۔ جب ایک دوسرے سے بندہ ملتا تھا، ایمان والا ایک دوسرے سے ملتا تھا، تو ایک دوسرے کا حال حوال لینے کے بعد اس کے اعمال کے بارے میں پوچھتا تھا۔ قرون اولیٰ کی بات نہیں عرض کر رہا، یعنی حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ہی یہی ہوتا تھا۔ ہم اگر اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہوتے تو چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی سے ملتے تھے یا جو والد صاحب سے ملتے تھے تو والد صاحب ان سے یہی پوچھتے تھے، آپ کی نمازوں کا کیا حال حوال ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اعمال صالحہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، غفلت تو نہیں ہو رہی۔ یعنی اعمال صالحہ کے تذکرے ہوتے تھے، ایمان اعمال کے تذکرے ہوتے تھے۔ پھر دعائیں بھی نکلتی تھیں۔ کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہ آپ کو نور ایمان بخشے، اللہ آپ کو راضی، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دعائیں ہوا کرتی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ آج کی کیفیت ہے، بس ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، کیا حال ہے یہ کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، پورا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ آتا ہے، نہ اگر آتا بھی ہے تو اس میں سستی اور غفلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم یہ کہہ دیتے ہیں عام طور پر، یہ کچھ جو سمجھدار ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر بندہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، یہ کہہ دیتے ہیں۔ سلام کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے، ایمان اعمال کے تذکرے تو بعد کی بات ہے۔ کچھ ایسے لوگ کو بھی دیکھا گیا ہے جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو گالی سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلام دور کی بات، کیا حال ہے دور کی بات ہے، گالیوں سے ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالی۔ میرے عزیزو، کہاں گئے وہ زمانے جہاں ایمان اعمال کے تذکرے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی تھی، پوچھتے تھے سناؤ غفلت تو نہیں ہو رہی، دوسرا بتا دیتا تھا ہاں یار یہ مجھ سے غفلت ہو رہی ہے، تو وہ دوسرا جو ہے وہ پہلے والا وہ اس کی اصلاح کر دیتا تھا۔ آج تو اصلاح میں عرض کروں، میں درد دل سے ایک بات عرض کر رہا ہوں اور سچی بات عرض کر رہا ہوں، آج ہماری حالت یہ ہے، مجموعی طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نماز تک کبھی نہیں کہہ سکتے۔ نماز تک کا بھی عام عبادت ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک میں اختلاف نہیں ہے، نماز صرف نماز کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، بندے کو بندے سے خوف ہے، یار وہ میری بےزتی نہ کر دے، جا 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 تو پڑھا، بےزتی نہ کر دے۔ حالت یہ ہو چکی ہے، عام عبادت اور اہم عبادت نماز کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، خوف کی وجہ سے، یا اس وجہ سے بھی کہ ہمارے کہنے سے رزلٹ تو مل نہیں رہا، ہماری بات تو اس پر اثر ہی نہیں کر رہی، یا کبھی وہ بندہ کہہ دیتا ہے یار کیوں مجھے گناہ گار کرتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے پیارے۔ ہاں، اپنے آباء و اجداد کا زمانہ دیکھ لیجئے، اپنے بڑوں کا زمانہ دیکھ لیجئے، ایمان اور اعمال کے تذکرے تھے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوتا تھا تو یقین جانیے نہ دنیاوی نقصان ہوتا تھا نہ دینی نقصان ہوتا تھا۔ آج تو ہم خیر خواہی اس کو سمجھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ خاتون جا رہی ہے نا اور اس کا دوپٹہ، یا آدمی ہے اس کا رومال یا اس کی چادر یا اس کی گرم شال وہ اگر گھسٹتی جا رہی ہے یا خیال ہو کہ یہ ویل میں نہ آ جائے، چین میں نہ آ جائے، تو سارے اس کو کہتے ہیں بھئی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اپنے سنبھالو، اپنے کپڑوں کو سنبھالو، دوپٹے کو سنبھالو، شال کو سنبھالو، چادر کو سنبھالو۔ وہ دوسرا بھی کہتا ہے یار آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ ہے کہ اس کو خیر خواہ سمجھتے ہیں جو اس کو دنیاوی نقصان سے بچا رہا ہے۔ ایک آدمی بوری لے کے جا رہا ہے چینی کی، اور اس کو کچھ چینی اس سے گر رہی ہے، کھاد لے کے جا رہا ہے، اس سے کھاد گر رہی ہے بوری سے، کسی نے کہہ دیا نا چاچا حاجی صاحب وہ سنبھالو اپنی بوری کو، اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں مہربانی آپ کی۔ تو میرے دوستو، دنیا کا نقصان پہ کوئی آگاہی کرتا ہے تو اس کو بندہ کہتا ہے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ ہے،
ورنہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اس کو کہتے تھے کہ دنیاوی نقصان پہ بھی اس کو مطلع کرنا اور اخروی نقصان پہ بھی اس کو مطلع کرنا، اور جس کو مطلع کیا جاتا تھا وہ اپنا ہمدرد اس کو سمجھتا تھا۔ آج تو دشمنی پال رہا ہے بندہ، کسی کو نماز کا گھر کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم ایک دوسرے کی احتیاجی محسوس کرتے ہیں دین کے معاملے میں، اور اس کو ہی خیر خواہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں آخرت کے نقصان پہ اچھے انداز سے تنبیہ کرتا ہے، تاکہ اس کو اپنا ہمدرد بھی سمجھیں اور اس کے ساتھ میل ملاپ بھی کریں۔ ایمان اعمال کے تذکرے بھی کرتے رہیں، ایمان میں انشاءاللہ اس سے ترقی ہوگی۔